السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نبی رائے خواجہ دکن حضرت سیدنا بندہ نواز گیسو دراز قدوس سرا العزیز خطب الاخطاب ابو الولایت حضرت سید یوسف شاہ رجو خطال محمد الحسینی قبلہ المعروف رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تذکرہ مبارکہ کریں گے۔ آپ کی ولادت بمقام بیجاپور میں سن 1002 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگار کا اسم گرامی حضرت سید شاہ اسد اللہ حسینی ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 9ویں پشت میں حضرت سید گیسو دراز بندہ نواز تک پہنچتا ہے۔ آپ سن شعور کو پہنچنے کے بعد سلطان عبداللہ قطب شاہ تاجدار گولکنڈہ کی حکومت میں 1083 ہجری کے آخر زمانے میں بیجاپور سے حیدرآباد تشریف فرما ہوئے۔ یہاں حیدرآباد میں اپنے چچا حضرت سید شاہ اکبر محمد الحسینی قبلہ رحمت اللہ علیہ جو فتح دروازے کی جانب قیام پذیر تھے، آپ بھی وہاں رہنے لگے اور آپ کی خدمت میں رہ کر ظاہری اور باطنی اعلیٰ مدارج طے کیے، اور پھر آپ نے چچا سے ہی بیعت حاصل کر کے آپ کے مرید و خلیفہ ہوئے۔ آپ نے چچا حضرت کی وفات کے بعد آپ مسندوار شاد پر جلوس فرما ہوئے اور ایک عالم کو فیض یاب فرمایا۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت سید اکبر محمد الحسینی قبلہ رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف بیرون قاضی پورہ غازی بنڈا میں واقع ہے۔ آپ کے چچا کے وصال کے بعد حضرت شاہ رجو خطار محمد الحسینی قبلہ رحمت اللہ علیہ کی بزرگی کا چرچا اور آپ کے روحانی کمالات کا اثر ہونے لگا، تو یہ بات سلطان عبداللہ قطب شاہ تک پہنچی۔ وہ بھی آپ کی خدمت میں بے حد احترام سے حاضر ہوئے اور آپ کی شخصیت پر غالب آ گئی، اور وہ اپنے دل سے متقد ہوئے۔ بطور جاگیرات آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ حضرت شاہ رجو خطار محمد الحسینی قبلہ رحمت اللہ علیہ بڑے ہی ذی علم اور صاحب تصرف و صاحب دل بزرگ تھے، ساتھ ساتھ اچھے شاعر بھی تھے۔ آپ کی خانقاہ میں پابندی سے درس ہوا کرتا تھا، جہاں آپ آیات قرآنی کی تفسیر بیان کیا کرتے تھے۔ مریدین و متقدین کا ہجوم لگا رہتا تھا۔ آج بھی آپ کا علم سینہ بسینہ چل رہا ہے۔ حضرت شاہ رجو خطال محمد الحسینی قبلہ رحمت اللہ علیہ کے مشہور کتابوں میں طریقت الموحدین، رسالہ کیمیا، ذات سوانح مبارک وغیرہ نہایت ہی عالیشانہ شان کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ آپ کے 3 صاحبزادے تھے۔ بڑے صاحبزادے حضرت سید شاہ اکبر محمد الحسینی قبلہ رحمت اللہ علیہ جو اپنے والد بزرگار کے وصال کے بعد مسند نشین رشد و ہدایت ہوئے۔ حضرت کی خانقاہ میں درویشوں و مریدوں کا کثیر مجمع جمع رہتا تھا۔ آپ درویشوں و مریدوں کے ساتھ بہت کچھ ہمدردی فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی یہ خیر خواہ عادت مشہور ہے۔ حضرت شاہ رجو خطال محمد الحسینی قبلہ رحمت اللہ علیہ ایک روز خانقاہ کے چمن میں تشریف فرما تھے۔ اتنے میں آپ کے خاص مرید ابو الحسن کی آمد ہوئی۔ تبھی سلطان قطب شاہ حضرت سے مل کر واپس جا رہے تھے۔ اتنے میں آپ نے اپنے مریدین سے فرمایا، دیکھو ایک بادشاہ کی رخصت ہو رہی ہے اور دوسرے کی آمد ہے۔ یہ سن کر مریدین پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے حضرت نے یہ کیا فرمایا۔ ابو الحسن تو حضرت کے چمن کا مالی ہے، آپ نے اسے بادشاہ قرار دیا۔ ابو الحسن حضرت کے قریب آ گئے اور نہایت حسن و عقیدت و عاجزگی سے تسلیم کے لیے سر خم کیا اور آپ کے قدم مبارک کا بوسہ لیا۔ ابو الحسن حضرت شاہ رجو خطال محمد الحسینی قبلہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت 14 سال سے کر رہے تھے۔ حضرت نے ابو الحسن پر ایک محبت بھری نظر ڈالی اور ابو الحسن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے
اور فرمایا ابو الحسن آج سلطان کی لڑکی کی مہندی ہے، آؤ ہم تمہاری بھی حنا بندی کریں گے۔ آپ نے اپنے چمن سے کچھ پھول لے کر ابو الحسن کے ہاتھ پر ملنا شروع کر دیا اور کافی دیر تک ملتے رہے۔ اتنے میں اچانک بادشاہی چوبیدار پالکی لیے ہوئے حضرت کی خانقاہ میں پہنچے اور حضرت کی قدم بوسی کی اور کہا سلطان عبداللہ قطب شاہ ابو الحسن کو یاد فرما رہے ہیں۔ حضرت نے کہا جاؤ ابو الحسن تانے شاہ، ہم نے تمہاری شادی سلطان کی لڑکی سے طے کی۔ چوبیدار تانے شاہ کو پالکی میں سوار کر کے بادشاہی حمام لے گئے، نہلا دھلا کر شاہی لباس پہنایا اور سلطان نے شادی کی اجازت دی۔ نکاح ہوا، پھر شادی کی سلامیاں، توپوں کی آوازیں گونج اٹھی۔ حضرت سید شاہ رجو خطال حسینی قبلہ رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے اکمل اولیاء میں تھے۔ ایک دن حضرت نے اپنے ایک مرید کو بلا کر ایک انار دیا اور کہا کہ یہ انار ابو الحسن تانے شاہ کو دو اور کہو یہ انار کھائے۔ تانے شاہ نے انار کے دانوں میں سے کچھ دانے کھائے اور کام میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دن بعد حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت نے فرمایا تانے شاہ تم نے انار پورا کھایا نا؟ تانے شاہ نے کہا نہیں حضور، میں نے صرف 14 دانے کھائے ہیں۔ حضرت مایوس ہوئے اور فرمایا شاید اللہ کی یہی مرضی تھی، تمہاری حکومت صرف 14 سال ہی رہے گی۔ کچھ عرصے بعد مغل بادشاہ حضرت اورنگزیب نے گولکنڈہ فتح کیا۔ ابو الحسن کی حکومت میں ہی حضرت کا وصال ہو چکا تھا۔ تانے شاہ نے حضرت کی مزار پر ایک خوبصورت گنبد بنوانا شروع کیا تھا۔ گنبد ابھی مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ ابو الحسن تانے شاہ کی حکومت چلی گئی۔ حضرت کا وصال بتاریخ 1092 ہجری میں ہوا۔ آپ 90 سال کی فیضان عمر پا کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ جہاں پر آپ کی رہائش تھی وہیں مصری گنج میں آپ کا مزار مبارک واقع ہے۔ گنبد میں آپ کے سیدھے بازو جو مزار ہے آپ کے منجلے صاحبزادے کا ہے اور 2 مزار جو ہیں آپ کے صاحبزادوں کے ہی ہیں، اور دروازے کے بازو جو مزار ہے وہ حضرت سید شاہ گیسو دراز محمد الحسینی قبلہ رحمت اللہ علیہ سجادہ نشین کا ہے۔ آپ کا عرس شریف 14، 15، 16 صفر المظفر کو آستانہ عالیہ میں عظیم و عالی شان پیمانے پر منایا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا شاہ رجو خطال محمد الحسینی قبلہ رحمت اللہ علیہ کا فیضان آج بھی جاری و ساری ہے۔